حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بعد بنی اسرائیل میں حضرت داؤد علیہ السلام کو مبعوث فرمایا۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے ظالم بادشاہ جالوت کو شکست دی تھی۔ تب آپ علیہ السلام کی عمر بہت کم تھی۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے آپ علیہ السلام کو بادشاہت بھی عطا فرمائی اور نبوت بھی، اور آپ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے زبور بھی عطا فرمائی۔ حضرت داؤد علیہ السلام کے بعد اب تذکرہ کرتے ہیں حضرت سلیمان علیہ السلام کا۔ آپ علیہ السلام کو بنی اسرائیل میں مبعوث کیا تھا۔ آپ کو نہ صرف نبوت عطا کی تھی بلکہ بادشاہت بھی عطا کی تھی۔ روایات میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت سلیمان علیہ السلام کے سامنے 3 آپشن رکھے تھے تاکہ وہ جس چیز کو چاہے اپنے لیے پسند فرمائے۔ آپ علیہ السلام کے لیے بادشاہت، دولت اور علم کو رکھا گیا۔ آپ علیہ السلام نے ان تینوں میں علم کو پسند فرمایا۔ آپ علیہ السلام کو بادشاہت اور دولت بھی علم کی انتہا پر دیے۔ آپ علیہ السلام کی حکومت نہ صرف انسانوں کے لیے بلکہ نباتات، جانوروں، پرندوں، جنس و انس، بلکہ ہوا بھی آپ علیہ السلام کے تابع تھے۔ آپ علیہ السلام کا ایک عظیم الشان تخت تھا جس پر آپ علیہ السلام ہوا کے دوش پر دنیا بھر میں جہاں جاتے آتے رہتے تھے اور سفر کیا کرتے تھے۔ حضرت عثمان علیہ السلام حضرت داؤد علیہ السلام کے بیٹے تھے۔ بیت المقدس کی تعمیر جو داؤد علیہ السلام نے شروع کی تھی، حضرت سلیمان علیہ السلام نے اس کی تکمیل فرمائی۔ روایات بتاتی ہے کہ اس میں کچھ تعمیرات کا کام باقی تھا اور یہ تعمیر کا کام جنات کے سپرد تھا۔ جنات کی طبیعت میں سرکشی تھی، لیکن آپ علیہ السلام کے خوف سے کام کیا کرتے تھے۔ ان کی وفات کا انہیں علم ہو جاتا تو فوراً کام چھوڑ دیتے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے اللہ کے حکم سے کیا کیا کہ جب موت کا وقت آیا تو موت کی تیاری کر کے اپنے محراب میں داخل ہو گئے، جو شفاف شیشے سے بنی ہوئی تھی۔ باہر اندر کی طرف سے چیزیں نظر آتی تھی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے اپنے معمول کے مطابق عبادت کے لیے ایک عصا کا سہارا لے کر کھڑے ہوئے۔ آپ علیہ السلام اس انداز سے کھڑے ہوئے کہ روح پرواز کرنے کے بعد بھی آپ کا جسم مبارک اس عصا کے سہارے اپنی جگہ کھڑی رہی، اور باہر سے ایسے نظر آتے جیسے آپ عبادت میں مشغول ہیں۔ آپ علیہ السلام کا جنات پر اس قدر رعب تھا کہ جنات کی یہ مجال نہ تھی کہ پاس آ کر دیکھتے کہ سلیمان علیہ السلام کو زندہ سمجھ کر کام میں مشغول رہے۔ یہاں تک کہ سال بھر گزر گیا اور تعمیر بیت المقدس کا بقیہ کام پورا ہو گیا۔ پورا ہونے پر اللہ تعالیٰ نے ایک کیڑا جسے دیمک کہتے ہیں، حضرت سلیمان علیہ السلام کے عصا پر مسلط کر دیا۔ اس دیمک نے اس لکڑی کو کھانا شروع کر دیا اور اس لکڑی کو اتنا کمزور کر دیا، یوں عصا کا سہارا ختم ہو گیا تو سلیمان علیہ السلام کا جسم مبارک گر گیا۔ اس وقت جنات کو ان کی موت کی خبر ہوئی، اور یوں بیت المقدس کا کام، اس کی تعمیرات کا کام مکمل ہو گیا۔ اس کو ہیکل سلیمانی کا نام بھی دیا جاتا ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل میں مبعوث ہونے والے آخری نبی ہیں۔ آپ علیہ السلام نے اپنی امت کو خاتم النبیین کی آنے کی بشارت بھی دی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بعد 600 سال تک کوئی نبی نہیں آئے۔ پھر ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سارے جہاں کے لیے رحمت کے لیے مبعوث فرمایا اور ان پر آخری کتاب قرآن مجید نازل فرمائی۔